نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم جھوٹے نبیوں پر لعنت ڈالنے کے لیے یہ آیا مقدسہ جو میں نے سورہ بنی اسرائیل سے آیا مقدسہ نمبر 72 ہے، جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اقیم الصلاۃ سے پہلی آیا مقدسہ ہے، وہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، اقیم الصلاۃ سے اگلا رکوع شروع ہو رہا ہے، نہ ملے تو اس طرح آپ کو تلاش کرنے میں آسانی رہے گی۔ سورہ بنی اسرائیل 8واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ ولا تجد ہے نا لفظ، اور جو آج کل کا نبی جھوٹا اٹھا ہوا ہے حرام زادہ احمد عیسیٰ، وہ پڑھتا ہے ولا تجدو، لفظ ہے ولا تجدو، وہ پڑھتا ہے ولا تجدو۔ اس سے اس کا جھوٹ ساری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے۔ جس کو اوپر سے دیکھ کر آیات مقدسات سامنے نظر آ رہی ہوں تو غلط پڑھے، قرآن پڑھنا نہ آئے، اس کے علم کا بھی بالکل آپ صحیح کرتے ہیں۔ واہ کیا بات ہوئی نا، غلط پڑھنے والے کو بھی یہ داد دیتی ہیں، بلکہ بڑھا چڑھا کر ایک تو انگلی ہاتھ ہی دے دیتے ہیں تاکہ وہ جتنی جہالت ہے ساری کے ساری نکال کے سامنے رکھ دیں۔ اب لفظ ولا تجدو، آپ کو اس کو پڑھے ولا تجدو، اس سے بڑا کوئی جہل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نبوت کا جھوٹا بہتان باندھے اور بہتان لگائے علامہ اقبال پر، اس جیسا کوئی خبیث ہو جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا اشعار کہیں جس میں نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر، ختم نبوت پر اردو میں بھی اشعار ہیں
لیکن میں اکثر ان کے فارسی کے کلام کا تھوڑا سا نمونہ پیش کر دیتا ہوں اور کرتا بھی رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی ز احسان خدا است، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نبی علیہ السلام پر، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، اور دین مصطفیٰ کو اپنی رحمت کے تجلیات میں چھپا لیا، پردہ رکھ لیا، کہ پہلے لوگوں کی شکلیں بدل جاتی تھی جب وہ نافرمانی کرتے تھے، لیکن امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ جتنا بھی کوئی گناہ کرے اس کا پردہ چاک نہیں ہوتا، چھپ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پردہ اس پر، دین ناموس مصطفیٰ کے بدلے میں، اس آخری دین کے بدلے میں۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کر دے، نبی علیہ السلام کی امت پر اللہ کا یہ کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت کو آخری امت بنا دیا، شریعت کو نبی علیہ السلام پر ختم فرما دیا۔ بر رسول ماں، ہمارے رسول پر اللہ تعالیٰ نے رسالت ختم فرما دی، نبوت ختم فرما دی۔ قوت قلب و جگر گردد نبی، اب آپ علامہ اقبال کا یہ عقیدہ سن، قوت قلب و جگر، جتنی بھی تیری دل کی اور جگر کی طاقت ہے، اسی طاقت کے مطابق قربان کر نبی علیہ السلام پر۔ نبی علیہ السلام کا اتواف کرے، دل جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے کام کرے، دماغ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے لیے کام کرے۔ از خدا محبوب تر، از خدا محبوب تر گردد نبی، جو نبی علیہ السلام کا بندہ بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، نبی علیہ السلام پر قربان ہونے کے تیار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب ان سے کہو کہ اگر تمہیں اللہ سے کوئی محبت ہے نا، اللہ سے پیار ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں دوست بنا لے گا۔ وہی علامہ اقبال نے اشعار میں پرو دی وہ بات، از خدا محبوب تر گردد نبی، تو نبی پر قربان ہو، تجھے رب تعالیٰ اپنا دوست بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہ کر، جتنے ہوں گے جھوٹے لعین مردود اور حرام زادے ہوں گے، اپنے منہ سے اقرار کر لیتے ہیں حرام زادے، منہ سے، میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، ان کے نطفوں میں بھی فرق ہے۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حرام زادے ہیں، تو قاری امانت نے اگر حرام زادہ کہہ لیا تو کون سا فرق پڑ جائے تمہیں؟ تو نبی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی ہوں گے سارے حرام زادے ہوں گے، اللہ فرما رہا ہے عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اللہ فرما دیا خاتم النبیین۔
اور محمد مصطفیٰ فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین. یہ اللہ فرما رہا ہے خاتم النبیین، اس رب نے انبیاء کے سلسلے کو بند کر دیا. مقبول السلام اس کی تفسیر کر رہے ہیں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین. اب جو نبی علیہ السلام کی بات کو فالو نہ کرے وہ بھی حرام زادہ. اب بار بار ایک چیلنج، ایک پتہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آسمان بالا پر اٹھا لیا، آسمان بالا پر اٹھا لیا. اللہ کہہ رہا ہے پر رفعہ اللہ، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا. اب اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے میں نے اٹھا لیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اور میں تل جاؤں، میں کہوں جو نہیں عیسیٰ علیہ السلام اوپر گئے ہی نہیں. نبی علیہ السلام بھی فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان بالا سے نازل ہوں گے. اب حضرت عباس کی حدیث لے کے کہ وہ جناب روشن دان سے نکلے تھے، کیسے نکلے؟ میرا چیلنج ہے، اپنے گھر کے روشن دان سے نکلے تو کیسے نکلے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ روشن دان سے نکلے. ایک حدیث کو آڑ بنا کے یہ تجھے حدیث روشن دان والی نظر آ گئی، اور قرآن پاک کا بر رفعہ اللہ کا حکم یہ تجھے نظر نہیں آیا. انہوں نے چلو اپنے خیال کے مطابق کسی ایک صحابی رسول نے، حضرت عباس نے ایسا کہہ دیا، تو قرآن پاک کا جو حکم ہے، قرآن پاک کا زہر آرڈر ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آیا. تو اللہ کہہ رہا ہے بر رفعہ اللہ، اور تمہارا غلام قادیانی کہتا ہے مر گئے. اب اللہ کی بات مانے یا تیرے غلام قادیانی کی بات مانے؟ رب تعالیٰ کہتا ہے میں نے اوپر اٹھا لیے. قرآن پاک کو جھٹلانے پہ تمام مرزئی تم تلے ہوئے ہو. قرآن پاک کو جھٹلانے کے لیے، نبی علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے، نبی علیہ السلام کو جھوٹا کہتے ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے وہ اتریں گے، روح اور جسم کے ساتھ اتریں گے. اب تم مخالفت کرتے ہو کہ وہ تو مر گئے ہیں. اب ہمارے نبی کو، ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے جھٹلایا؟ حرام زادوں نے. پندرہ کے 20 احادیث مبارکہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے. 15-20 جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آسمان سے اتریں گے. اب دنیا کائنات جو تھوڑا سا اسلام کا مطالعہ رکھتا ہے، کیا وہ تمہارے ورگلانے پہ آ جائے گا؟ ہاں، تم مولویوں کو بدنام کر کے اور جہلوں کو اپنی طرف میل کرتے ہو اور جہل ہو جاتے ہیں. لیکن جو کیونکہ انہیں جو ان پڑھ لوگ ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں یا نہیں پڑھے لکھے، ان کا عقیدہ متزلزل ہو جاتا ہے. جو دین اسلام کا تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے، شعور اسلام رکھتا ہے اور نبی علیہ السلام کا غلام ہے، اس بات کو وہ اچھی طرح جانتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. تم اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے والدین سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے.
وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو۔ اب جب اتنا کچھ ہے اور اتنی چیز مان لے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے کے بعد نبی علیہ السلام کو اپنی اولاد سے، اپنی جان سے، اپنے مال اولاد سب سے زیادہ پیارا سمجھتے ہیں، اس سے پیار زیادہ کرتے ہیں، اب ہمارے ایمان کی تکمیل ہوئی، اور ایمان کی تکمیل جب ہو جائے اس کے بعد نبی علیہ السلام کے فرمان کو جھٹلانا کن کا کام ہے؟ مرزائیوں کا۔ کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، ہم تو پھر بھی قرآن پاک سے دلیل پیش کرتے ہیں نا، بل رفعہ اللہ، اللہ نے اس کو اٹھا دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ وہ روح اور جسم کے ساتھ ان کو اللہ نے اٹھا لیا، اور روح اور جسم کے ساتھ ہی وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ اب ہمیں نہ تو قرآن پہ اعتراض ہے، نہ ہی نبی علیہ السلام کے فرمان پہ اعتراض ہے، جو نبی علیہ السلام نے کہہ دیا آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا۔ اب اس کلام پاک کو جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کلام کو، قرآن کے علاوہ حدیث کو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو جو نہ مانے وہ کون ہے؟ حرام زادہ۔ اور مرزائی سارے ہی حرام زادے ہیں، جتنے بھی خلیفے ہیں ان کے، وہ سب کے سارے کے سارے اتلم بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری ہے، کہ نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہے وہ بھی جھوٹا، قرآن پاک بھی جھوٹا، اور جا نہ جا تو جلیل اللہ کے جیسے جہل، جن کو آج تک صحیح خطبہ عربی کا پڑھنا نہیں آیا، نحمدہ، پر سن لو، پڑھتا ہے نحمدہ، جبکہ لفظ نحمدہ، حمیدہ یحمدو، اس سے لفظ ہے نحمدہ، یہ پڑھتا ہے نحمدہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، وہاں نصلی، یہ پڑھتا ہے نصلی۔ اب اتنا جہل ہے کہ صحیح طریقے نحمدہ بھی صحیح ادا کرنا نہیں آتا، اور مناظرہ چیلنج کرتا ہے علماء کرام کو، اور پھر علماء کرام کو بدنام بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ویڈیو کے اوپر لکھا وہ 3 سال کے بچی کے ساتھ جاتی، ویڈیو کے اندر جو بیان کرتا ہے حرامزادہ 11 سال کی بچی، اور اس کی ماں کہتی ہے اس کا شناختی کارڈ بنا ہوا تھا، 19-20 سال کی میری بچی تھی، ماں اس کی یہ کہہ رہی ہے شناختی کارڈ بنا ہوا تھا، اور نکاح کے بعد مولوی سے برآمد ہوا۔ اب ماں کہہ رہی ہے 19-20 سال کی عورت ہے، 16 سال کا پاکستان کے قانون کے مطابق 16 سال کی عورت کو نکاح کرنا جائز ہے، اس کو بالغ شمار کیا جائے گا، اور 16 سال کی بچی نکاح کر لیتی ہے تو وہ آزاد ہے، اور 18 سال تک بنتا ہے شناختی کارڈ والے، نادرا والے جب تک عمر 18 سال نہ ہو تو وہ شناختی کارڈ نہیں بناتے۔ ماں اس کی بیان دے رہی ہے، بچی کی ماں بیان دے رہی ہے کہ میری بچی کا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے، نکاح نامہ اس پر کہیں سائن ہے مولوی کے، کہیں سائن نہیں، انہوں نے نکاح نامہ نکلوا لیا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی عمر 19-20 سال ہے، اور وہ نکاح کرانے میں آزاد ہے پاکستانی لا کے تحت، 16 سال سے اجازت ہے پاکستان کے لا کے تحت۔ اب 16 سال کی عورت کو نکاح کرنا اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، چلو کھچا کے 18 سال ہی کر لو، شناختی کارڈ جو 18 سال کا بنتا ہے،
ماں تو یہ کری 18 سال کی، اور انہوں نے اپنی ویڈیو پہ جو ویڈیو یوٹیوب پہ لگائی ہے نا 3 سال لکھا ہے، 3 سال کی بچی، اور جو اندر بیان کرتے ہیں وہ 11 سال کی بچی، اور اس کی ماں بیان کر رہی ہے 18 سال کی بچی۔ اب کتنا بڑا جھوٹ ہے ویڈیو کے اندر۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر زندہ ہیں، ان کے جھوٹ پکڑے کرو، ان کے جھوٹ پکڑے کرو کہ 3 سال ویڈیو کے اوپر لکھ دی، 11 سال بیان کر دی، اور ماں کہہ رہی ہے 18 سال کی میری بیٹی ہے، 18 سال سے اوپر کی شناختی کارڈ بنا ہوا ہے۔ اب شناختی کارڈ بنا ہوا ہے تو وہ مکمل طور پہ بالغ اور عاقل عورت ہے، اور وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب تضاد دیکھو، تضاد۔ اللہ فرما رہا ہے بل رفعہ اللہ، بلکہ رب نے اٹھا لیا۔ اب رب کی طاقت نہیں، ان کے رب کی، ہمارا رب کی نہیں، ہمارا اللہ بڑا طاقتور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مرزائیوں کے رب کی طاقت نہیں ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اٹھا لے، ہمارے رب کی طاقت ہے، کیونکہ ہمارے آقا نے، ہمارے مصطفیٰ کریم نے، رسول کریم نے، کریم آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے روح اور جسم کے ساتھ اتریں گے۔ اب ان کا معاملہ یہ دیکھو، پورا زور لگا رہے ہیں، مولویوں کو چیلنج ہے۔ چیلنج کس بات کا؟ حرام زادہ تو ہم نے ثابت کر کے تیرے نبی کو، آج تک تو چیلنج نہیں کر سکا، اور تیرا بشیر خلیفہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ برا کام کرتا تھا، اس کو سچائی تو ثابت آج تک نہ کر سکا، نہ کر سکا، کیونکہ وہ تمہاری کتابیں بولتی ہیں، تمہاری کتابیں بولتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کا کلام برحق ہے، مرزائی جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ما جسد ما روح، جسد اور روح کے ساتھ اٹھا لیا، جسد اور روح کے ساتھ اٹھا لیا۔ اب تم جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، تم ثابت نہیں کر سکتے، نہ کیا تم نے۔ ہاں چیلنج ضرور کرتے ہو، جھوٹو لانتیو، یہ چیلنج تم ضرور کرتے ہو۔ اوپر 3 سال لکھا ہوا، اندر بیان کیا ہوا، جو بیان کیا گیا 11 سال، اور جو ماں نے آگے سے کہا وہ 18 سال۔ اسی کا طرح کہ تم جھوٹ بولتے ہو، اسی طرح کی تم لانتے لیتے ہو۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ ہمارے آقا کا یہ فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے، اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ اللہ سے پیار کرنا چاہتی ہو، میرے نبی سے پیار کرو۔ محبوب ان کو کہو فتبعونی، پس میری اتباع کرو۔ جب تم میری اتباع تم نے کر لی، یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اور اس اللہ نے جس نے محبت رسول کا حکم دیا، جس نے تابعداری رسول کا حکم دیا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے نبی کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا، اسی رب نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور اسی رب نے یہ آیا مقدسہ کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے۔ کیا طریقہ؟ سنت من قد ارسلنا، طریقہ ہے اللہ کا، اس کا طریقہ ہے من قد ارسلنا قبل کا، محبوب ہم نے بھیجے تمام رسول آپ سے پہلے،
تمام رسولوں میں سے جتنے رسول بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے آپ سے پہلے بھیجے ہیں. جتنے بھی رسولوں میں سے رسول آئے ہیں من قبل کا آپ سے پہلے بھیجے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا طریق ہے. طرق اللہ ہے, اللہ کا یہ طریقہ ہے, اللہ کا یہ کام ہے, یا یہ اللہ کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ سنت من قد ارسلنا قبل کا من رسولنا. جتنے بھی رسول آئے, رسولوں میں سے جتنے بھی رسول آئے ہیں سارے کے سارے آپ سے پہلے ہم نے بھیج دیے, اور یہ طریقہ ہمارا ہے. ولا تجدو جس تو عام حدیثہ پڑھتا ہے ولا تجدو, لتر را کے منہ پہ مارو, عام حدیثہ پہ, عام حدیثہ کے منہ پہ مارو. ولا تجدو, نہ پائے گا محبوب تو, اے محبوب کبھی بھی تو, کس میں؟ لسنتنا, ہمارے طریقے میں. رب کہتا ہے ہمارے طریقے میں, ہماری سنت میں, ہمارے طریقے میں کسی قسم کی تو تحویلا, کوئی رد و بدل نہ دیکھے گا, نہ پائے گا تو. ہمارے طریقے کے اندر کوئی رد و بدل نہیں. ہم نے تمام رسول آپ سے پہلے بھیج دیے. یہ آیا مقدسہ نہیں نظر آتی تم لوگوں کو؟ او مرزیو, او الو کے پٹھو, قرآن پاک اوپر سے دیکھ کے تمہیں پڑھنا نہیں ہو تو کوئی شرم کر لو. او جلیل اللہ, نحمدہ نہیں, نحمدہ ہے, نحمدہ ونصلی علی رسول. در پیٹے منہ, یہ بھی چیلنج کرنے آ جاتا ہے, یہ بھی علماء کرام کو چیلنج کرتا ہے. میں حدیث کی قسمیں بیان نہیں کروں گا, میں اسماء الرجال کی طرف نہیں جاؤں گا. تو تجھے کچھ آتا ہو تو پہلے خطبہ ہی تیرا غلط ہو, تو جرا نہیں کرے گا, جرا کس طرح کر سکتا ہے تو؟ تجھے تو یہ نہیں پتا کہ تیرے نبی جس کا پر تو اسلام بھیجتا ہے ہم اس پر لعنت بھیجتی ہیں, وہ نبی حلال زادہ ہے کہ حرام زادہ ہے, اس کا بھی نہیں پتا. حالانکہ نبی تمہارے نے خود ہی کہا کہ حرام زادہ ہوں میں. مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا, کون سی مریم تھی, اس کے ساتھ کس اللہ نے رجولیت کی, یہی پتہ بتا دو, اسی کا پتہ بتا دو تم. وہ مرزا غلام احمد قادیانی اور تمہارا نبی وہ جو بھونک رہا ہے نا کہ میں مریم بنا, پھر مریم سے اللہ نے رجولیت کی, پھر اس سے میں پھر دوبارہ پیدا ہو گیا. وہ کون تھا اللہ؟ ہمارا اللہ تو اس کام سے پاک ہے, ساری کائنات کو بنانے والا ہے, اس کام سے پاک ہے. اس کام سے ہمارا اللہ پاک ہے. وہ تمہارا اللہ کون سا ہے؟ تمہارے نبی کا اللہ کون سا ہے؟ اور مولوی فضل احمد ہونا نا, مولوی فضل وہی ہونا ہے, وہ بھول گیا تھا. فضل کو ہی اللہ کہہ دیا ہوگا. ہمارا اللہ اس سے پاک ہے. تمہارا اللہ جو ہے نا وہ ایسے کام کرتا ہے, اور تمہارا نبی بھی ایسے کام کرتا ہے, کرواتا ہے, کیونکہ خود کہہ رہا ہے. پھر مجھ سے اللہ نے رجولیت فرمائی, پھر سال خون بھی آتا رہا. یہی بتا دو, یہی تو چیلنج ہے, یہی تو لعنت کا چیلنج ہے, یہی تو حرام زادوں کو چیلنج ہے ہمارا, کہ یہ ثابت کرو کہ تمہارا نبی کس سے پیدا ہوا ہے. یہ ثابت کرو. شرم کرو, کچھ حیا کرو, کچھ مرزیو, صحیح مسلمان بن جاؤ. تم نے پاکستان کو ہی کمزور کر دیا, دنیا کائنات کے اندر تم نے ناسور پھیلا دیا, اور تمہاری مساجد ایسے ہی جو مسجد درار تھیں, اور تمہاری مساجد کو گرانا جائز ہے. تم اوپر سے جب مسلمانوں کے پاس رہتے ہو تو نبی علیہ السلام کو محمد مانتے ہو, جب اپنے منافقوں کے پاس جاتی ہو تو کہتی ہو تو ہم تو ان کو صرف اوپر والی لگائیے, اندر سے تو ہم تمہارے ہی ہیں نا. اندر سے تم کہتے ہو غلام قادیانی جو ہے نا وہ محمد ہے,
اور تمہارے غلام قادیانی نے لکھ بھی دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں، اور تم مان گئے ہو۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین سے مراد میں ہوں۔ تمہاری کتابیں بھونکتی ہیں، حوالہ دینے کی ضرورت نہیں۔ جب حوالہ دینے کی ضرورت ہوئی تو میرے پاس کتابیں ہیں، میں کہتا ہوں دکھاتا بھی ہوں، دکھا بھی دیتا ہوں، اور بڑے حوالے ہیں۔ پہلے ان کے اپنا نبی کے جو ہے نا دھومن یا دھبے، جو بلیم وہ خود اپنی زبان سے لگاتا تھا، وہ دور کرو، پھر ہمارے مولویوں کی طرف آ جانا۔ تو ہم اوپر سے تو لکھا ہوا ہے 3 سال کی بچی، اور اندر تو بیان کر رہا حرام زادے 11 سال کی بچی، اور اس کی ماں پتہ نہیں وہ بھی مرزین ہے، مسلمان ہے ہی نہیں، یہ ہے کہ مسلمان تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی بچی بالغ ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے 18 سال شناختی کارڈ بنا ہوا ہے۔ تیرے منہ پہ تو لعنت پڑ گئی نا جلیل اللہ، او جلیل اللہ، او ذلیل اللہ، تیرے منہ